شعروں کی تشریح سے پہلے ہم اس غزل کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھیں گے۔ بگولا ہوا کا چکر یا گرد باد یا تیز جو چیز ہوتی ہے اس کو بگولا کہا جاتا ہے۔ چٹیل وہ میدان جہاں کوئی سایہ دار درخت نہ ہو، مطلب ایسی جگہ جو بالکل ویران ہو اور بالکل میدان کی طرح ہو۔ شغال گیدڑ کو کہا جاتا ہے۔ بشر انسان۔ قصر و ایوان محلات اور جو بڑے بڑے عمارتیں ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ شجر درخت، خاک مٹی، رقص ناچنا، سیم چاندی دولت یا روپیے کو کہا جاتا ہے، مطلب ہے دولت کی ریل پیل کو کہا جاتا ہے۔ سنگ پتھر یاقوت قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے۔ کنکر سنگ ریزہ یا پتھر کا ٹکڑا۔ گہر قیمتی پتھر یا قیمتی چیز۔ سنسان ویران، صحرا ریگستان۔ دیدہ آنکھ یا دلیری کو کہا جاتا ہے۔ سراسر بالکل، عالم دنیا۔ رنگ مزہ۔ احوال حال کی جمع ہے، احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حالات کو کہا جاتا ہے۔ شعر نمبر 1 جو ہے اس میں جہاں ویرانہ ہے پہلے کبھی آباد گھر یہاں تھے، شغال اب ہیں جہاں رہتے، کبھی بستے بشر یہاں تھے۔ تو اس شعر میں بہادر شاہ ظفر اپنی لاچارگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو اب ویران کھنڈر بن چکی ہے، پہلے یہ جگہ آباد تھی اور یہاں پر لوگوں کا آنا جانا تھا، یہاں پر ہر وقت لوگوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، جبکہ اب یہاں پر گیدڑوں کا راج ہے اور یہاں پر اس سے پہلے لیکن انسان بسا کرتے تھے۔ شعر نمبر 2، جہاں چٹیل ہے میدان اور سراسر ایک خارستان، کبھی یہاں قصر و ایوان تھے، چمن تھے اور شجر یہاں تھے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں پر اب دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا اور ہر طرف کانٹے ہی کانٹے نظر آ رہے ہیں، مطلب ہے ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، بالکل جنگل ہے۔ یہاں پر کبھی بادشاہ کے محلات ہوا کرتے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں ہوا کرتی تھیں، اس کے علاوہ باغات اور ہر طرف درخت ہی درخت نظر آیا کرتے تھے۔ شعر نمبر 3، جہاں پھرتے بگولے ہیں اڑاتے خاک صحرا میں، کبھی اڑتی تھی دولت رقص کرتے سیم پر یہاں تھے۔ تو اس شعر میں بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں پر اب ہر طرف ویرانگی ہے اور ہر طرف مٹی اور گرد باد اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں پر ایک وقت ایسا بھی تھا جس میں اس جگہ دولت کی ریل پیل نظر آتی تھی اور سونا چاندی اور پیسہ ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ شعر نمبر 4 جو ہے ہمارے پاس، جہاں ہیں سنگریزے تھے، جہاں یاقوت کے تودے، جہاں کنکر پڑے ہیں اب کبھی رلتے گوہر یہاں تھے۔ تو اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اب جس جگہ تمہیں ہر طرف پتھر اور سنگریزے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر تمہیں ویرانگی نظر آ رہی ہے، اس جگہ پر اس سے پہلے یہاں پر قیمتی پتھر ہوا کرتے تھے اور موتی پڑے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، مطلب ہے ہر طرف یہاں پر دولت کی ریل پیل تھی۔ شعر نمبر 5 جو ہے، جہاں سنسان اب جنگل ہے اور ہے شہر خاموشاں، کبھی کیا کرتے تھے ہنگامے یہاں اور شور و شریاں تھے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں اب تمہیں کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا اور بالکل ہر طرف تمہیں خاموشی کا راج نظر آ رہا ہے اور جنگل اور سنسان نظر آ رہا ہے، اس جگہ پر اس سے پہلے ہر طرف چہل پہل اور شور و غل ہوا کرتا تھا اور یہاں پر لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ اگلا جو شعر ہے،
جہاں اب خاک پر ہے نقش پائے آہو صحرا، کبھی نحوے تماشائے دیدہ اہل نظر یہاں تھے۔ تو اس شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں تمہیں ہر طرف اب ویرانی نظر آتی ہے اور لوگوں کے پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں، مطلب ہر طرف مٹی اور گند ہی پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں پر کبھی تماشے اور ہنگامے ہوا کرتے تھے، اور زندگی کی ہر طرف اس وقت ریل پیل اور چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ آخری شعر میں بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں، ظفر احوال عالم کا کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، کہ کیا کیا رنگ اب ہیں اور کیا کیا پیشتر یہاں تھے۔ اس آخری شعر میں بہادر شاہ ظفر زندگی کی اصل حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت یا اصلیت یہی ہے کہ یہ ہمیشہ تغیر کا شکار ہے، مطلب ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، اور اسی طرح اگر کبھی تماشے اور ہنگامے ہیں تو کبھی ویرانی اور سناٹا ہے۔ غرض یہ زندگی ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس زندگی کے اندر کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اس غزل کی تشریح اگر آپ کو چاہیے، نوٹس چاہیے، یا اس کے علاوہ کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی رہنمائی درکار ہو، تو اس کے لیے آپ ہمیں جو ہے ان ای میل ایڈریس یا نمبرز پہ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو وہ نوٹس مہیا کر دیں گے۔ اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہیں، جسٹ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں ای میل کر دیں، تو ہم آپ کو جو بھی نوٹس چاہیے ہوں گے وہ فوری طور پہ مہیا کر دیں گے۔